آنا کاغذ کا، موٹے کاغذ کا، تو پرانی لکھائی تھی، میں نے وہ دیکھا، اس میں حالات واقعات وہی لکھے ہوئے تھے جو میں نے آپ کو سنائے، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نے بھی بزرگوں سے اسی طرح سنا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا بھئی یہ واقعات درست ہیں، باقی واللہ اعلم بالصواب۔ تو ان کی زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ میرے اس انٹرویو کے بعد انہوں نے پہچانا اور آئے، ملے، ملاقات کی، کبھی کبھی ملتے ہیں۔ میاں احمد یار خان پھر یہاں آباد ہو گئے، جنگ، محنت مزدوری کی، تھوڑا سا کما لیا، اتنا تاکہ 2 وقت یا 1 وقت کا کھانا کھا لیں یا روزہ رکھ لیں، ساری افطاری کر لیں، کھا لیں۔ تو پھر اسی طرح یہیں کہیں شادیاں کی، پھر آگے ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد ہوئی، اس طرح 3 نسلیں ان کی، اس طرح فقیری میں، مزدوری میں، اللہ اللہ کرنے میں گزری، اور پھر یہ نسل پھر جنگ ہماری آباد ہو گئی۔ ابا جی قبلہ کی زندگی کے آغاز میں یہ دور، یعنی جو لائف کا تھا، خاندان کا، اس کا پھر ایک نیا فیز شروع ہوا۔ اب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ تو جب ان کی لائف، میری پیدائش کا دور آیا تو الحمدللہ چونکہ میں اکلوتا ابھی بیٹا تھا، تو گھر میں فراوانی تھی، فراخی تھی، مالی کشائش تھی، لہٰذا اس قسم کی مشکلات مالی زندگی میں، وہ میری زندگی کا جو بچپن، لڑکپن ہے اور اوائل دور جوانی کا، اس میں نوجوانی کا، وہ نہیں آئی۔ البتہ جو چیزیں حصول تعلیم کے لیے اور حصول تربیت کے لیے جو تھا، وہ گوشے ضرور بیان کرتا ہوں، وہ آپ کے لیے اور طلبہ طالبات کے لیے اور کارکنان کے لیے۔ بچپن سے جو ان کی تربیت جس انداز کے ساتھ انہوں نے دی، تو مجھے وہ زمانہ اپنی زندگی کا، عمر کا یاد نہیں ہے۔ اتنی تھوڑی عمر تھی جب انہوں نے مجھے کسی دباؤ اور کسی حکم اور کسی سختی کے بغیر تہجد کے معمول پر ڈال دیا تھا۔ اور یہ پرائمری کلاسز میں سے کہ کوئی زمانہ ہوگا، اور یہ اب سب کے لیے، مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، والد بھی بیٹھے ہوں گے۔ سردیوں کی جب راتیں ہوتی تو مجھے یاد ہے کہ وہ سون حلوہ بنا کے رکھتے تھے گھر میں، میری والدہ ماجدہ، تو وہ گرم دودھ، 1 گلاس اور سون حلوہ یہ لے کے میرے کمرے کی طرف آتے تھے، اور میں ان کے قدموں کی آہٹ سے جاگ جاتا تھا، اٹھ جاتا تھا۔ وہ رکھ کے اٹھاتے نہیں تھے، آنکھ خود کھل جاتی تھی، اور جاتے ہوئے آہستہ سے کہہ جاتے، بیٹے یہ سردیاں ہوتی تھی، آپ کے وضو کے لیے پانی بھی گرم کر کے میں نے رکھ دیا ہے، اور یہ دودھ اور سون حلوہ بھی رکھے جا رہا ہوں۔ پر نکلتے ہوئے دروازے سے آہستہ سے اتنا جملہ کہہ جاتے، میں اٹھ جاتا تھا۔ اب یہ ایک تربیت کا انداز تھا، اور یہ ان کی شفقت تھی، کتنا درجہ ان کا، اور معمول میرا بنانے کے لیے اور ایک راہ پہ ڈالنے کے لیے کیا کچھ کرتے تھے۔ تو وہ دودھ اور سون حلوہ اہتمام سے 2 کو کھلاتے تھے، ایک مجھے اس وقت، اور ایک ساری زندگی ایک بلی آ کے تہجد کے وقت ان کی گود میں بیٹھتی تھی، تو اس کو بھی بلانا کا سون حلوہ کھلاتے تھے اور دودھ پلاتے تھے۔ تو گویا ایک حصہ میرا ہوتا تھا اور ایک اس بلی کا ہوتا تھا۔ تو اس طرح ایک معمول شروع کروا دیا، تو زندگی ایک راہ پہ ڈھال دی۔ سکولنگ انگلش سکول میں ڈال دیا، ابتدائی سے انگلش سکول میں ڈال دیا، اور سکول جاتے تو پھر قمیض، ٹائی، نکر یہ لباس ہوتا، سردیاں ہوتی تو اسی طرح کوٹ، پینٹ، ٹائی یہ لباس ہوتا۔ سکول میں ایک الگ طرح کا طاہر بن جاتا، اور وہاں سے جب گھر آتا تو ٹوپی، شلوار اور قمیض ایک دوسری طرح کا طاہر بن جاتا۔ تو یہ انداز تھا تعلیم کا، تربیت کا، بیک وقت چلتا۔ تو یہ معمولات تو بچپن سے ڈال ہی دیے تھے، لیکن 62 میں انہوں نے ساتھ اسکول لائف کے ساتھ، اسکول ایجوکیشن کے ساتھ
میری دینی تعلیم بھی شروع کر دی۔ تو 62 میں دینی تعلیم شروع کی، اس میں صرف نحو کے ابتدائی قاعدے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اس زمانے میں کتاب الصرف اور کتاب النحو ہوتی تھی۔ عبد الرحمن امرتسری اور مشتاق احمد چرتھالوی ایسے کوئی نام تھے، اور علم الصرف علم النحو کے رسالے ہوتے تھے۔ مرکات الادب ایک عربی ادب کا رسالہ، یہاں سے انہوں نے 62 میں 7ویں جماعت میں تھا تو یہ شروع کروا دی ساتھ یہ تعلیم۔ اب معمول پھر پچھلا ٹائم چند گھنٹے روزانہ کے درس نظامی اور عربی کے کلاسیکل تعلیم کے شروع ہو گئے۔ دن کا وقت اسکول کی تعلیم میں گزرتا، شام کا وقت دینی تعلیم کے لیے عربی صرف نحو عربی ادب اور دینی علوم کا آغاز ہو گیا۔ اسی دوران جب یہ تعلیم جاری تھی تو میرے اندر خود تصوف کے مطالعے کا ذوق ڈیولپ ہو گیا، کیونکہ تصوف عملاً گھر میں رات دن دیکھتا تھا۔ بچپن کی بات ہے، اتنی تھوڑی عمر تھی، رات کو کمرے میں کبھی ابا جی قبلہ کی آہیں، رونا، آواز، چیخ نکل جاتی کبھی مصلے پر پچھلی رات، تو اٹھ کے بیٹھ جاتا، ڈر جاتا، اپنی امی جان سے پوچھتا ابو جی کو کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہیں، کس نے مارا ہے؟ یعنی وہ تھوڑی عمر تھی۔ تو تصوف، روحانیت، خشیت الہی، گریہ و زاری، آہ و بکا، تو یہ جو کیفیات تو چونکہ گھر میں دیکھی تھی تو آنکھ کھلی تو یہ چیز نقشہ ہی سامنے تھا زندگی کے، تو اسی عمر میں بچپن میں یہ ذوق شروع ہو گیا۔ تو پھر میں تصوف کی کتب کا مطالعہ از خود کرنے لگا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی شخصیتوں کی کتابوں کو بھی میں نے اپنی اسکول لائف میں پڑھ ڈالا تھا۔ اس وقت ترجمے پڑھتا تھا، اردو کے ترجمے، مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی کی کتابیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابیں، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، مگر یہ سب اردو ان کے تراجم بچپن میں ہی۔ تو اس طرح حضور سیدنا غوث العظم کی سوانح، دیگر اولیاء کرام کے حالات زندگی، تو یہ معمول تذکرۃ الاولیاء اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے حالات، دیگر اولیاء کرام کے، تو یہ معمول ہشت بہشت ایک کتاب تھی، وہ یہ سکول لائف میں بچپن کے زمانے